دیکھیں ایک مجمع بیٹھا ہوتا ہے حج کے ایام میں، کہتے ہیں حاجی بیٹھے ہیں، نسبت بدل گئی. وہی لوگ ہوتے ہیں ایام حج کے بعد اپنے وطن لوٹ کے وہی 10 لوگ یا 12 لوگ یا 20 لوگ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں. انہیں بھیڑ کہتے ہیں، حاجی نہیں کہتے. آپ بیٹھے ہیں، انہیں نمازی بیٹھے ہیں. ایک پل میں جگہ کے بدلنے سے نسبت بدل گئی، نسبت کے بدلنے سے پکار بدل گئی. ہماری پکار اب نمازی ہے، ہماری پکار اب حاجی ہے. پکار بدل گئی. وہی آپ کٹھے ہو کے، یہی کٹھے ہو کے بازار میں جا رہے ہوں، آپ کو کوئی نمازی نہیں کہے گا، حاجی نہیں کہے گا، تسبیح کھانے والا نہیں کہے گا. اگر بھیڑ جا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، بندے جا رہے ہیں کوئی آپ کو نمازی کہے گا، حاجی کہے گا، سخی کہے گا؟ نہیں، کیونکہ نسبت اب بازار کی ہو گئی ہے. تسبیح کھانے کی نسبت نہیں رہی، اب ہماری نسبت بدل گئی ہے. ہماری نسبت بدل گئی ہے. ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے یہ بتا، مجھے کیسے پتا چلے کہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے؟ اے اللہ اس کا کوئی مجھے راز بتا دے. یا اللہ کوئی پردہ کھول دے کہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے دل میں القاء ہوا، الہام ہوا کہ میرے بندے تو یہ دیکھ کہ دنیا میں نے تجھے کن کاموں میں لگا دیا ہے، جن کاموں میں لگا دیا ہے وہی عرش پہ تیرا مقام ہے. جن کاموں میں لگا دیا ہے. میں بعض اوقات خدمت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں نا، بیچارے پس رہے ہوتے ہیں، گرمی، بارش، طوفان، حبس، سانپ، بچھو بھاگ رہے ہیں، چوہے چپکلیاں خدمت کر رہے ہیں. حیران ہوتا ہوں یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی بیت الخلا ہو رہا، کوئی گلیاں بچھا رہا، کوئی چٹائیاں بچھا رہا، کوئی لائٹیں ٹھیک کر رہا، کسی کو کون سا شعبہ، کسی کو کون سا شعبہ، کوئی روٹیاں ڈھانک رہا، کوئی پکا رہا، کوئی آٹا گوندھ رہا، کوئی دسترخوان بچھا رہا، کوئی اٹھا رہا. ہر بندہ لگا ہوا ہے. اللہ پاک تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں کس کام میں لگا کیا؟ جمعرات کے دن صبح صبح بیچارے آتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، پھر سمیٹتے ہیں. ہر ہفتے خدمت لگی ہوئی ہے. اور بعض وقت میں رش کرتا ہوں، پسینہ، گرمی، حبس، پانی سے بھرے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، انہیں کوئی میٹھا پانی پلاتا ہے، ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بیچارے وضو کی ٹوٹیوں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے، کٹورے سے، گلاس سے، پر لگے ہوئے ہیں. مولا کس کام پہ تم نے لگا دیا؟ میرے بندے تو یہ دیکھ کہ دنیا میں نے تجھے جس کام پہ لگا دیا ہے، آج پہ تیری نسبتیں یہی ہے. سمجھ لے وہ کام گھٹیا ہے یا بڑھیا ہے، وہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے یا اللہ کی فرما برداری کا ہے، یا اللہ کی فرما بردار بندوں کے لیے فرش بچھانا ہے اور چٹائیاں بچھانا ہے، یا پنکھے چلانے ہیں، یا پانی کا کرنا ہے، جو بھی بجلی کا کام ہے، یا جس شعبے کا کام ہے. ہمارے نا یہاں یہ دیوار کے اوپر نا لکھوایا ہم نے تسبیح خانہ، باہر چوک سے کھڑے ہو گئے. جب یہ کھڑے لکھ رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ساتھی میں لکھ رہے تھے، ایک واقعہ یاد ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے. شہر میں 3 منڈوے ہوتے تھے. منڈوے جاتے ہیں سینما، یہ لفظ ہی پرانا ہو گیا، کیسے سمجھا. 3 ہوتے تھے. ایک صاحب تھے، ان کے بڑے بڑے ٹانگے کے ادھر بھی سائن بورڈ ہوتے تھے، اور ڈھول والا فلم کا اعلان کرتا تھا شہر میں. وہ ان کے سائن بورڈ لکھتا تھا، چونے سے لکھے جاتے ہیں، رنگوں سے، چونے سے بندے مائیاں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے تعدادوں 5-5 مرلے کے ہوتے ہیں سائن بورڈ. تو وہ لکھتا تھا. اچھا میرے پاس آیا، میں نے اس کی نبض دیکھی نا، مجھے پتہ یوں چلا، نبض دیکھی تھا، ہاتھ دیکھا، ہاتھ میں روغن لگا ہوا تھا. میں نے کہا آپ پینٹ کرتے ہیں دیوار؟ کہہ رہے نہیں، میں پینٹر ہوں اور میں سائن بورڈ لکھتا ہوں. میں نے کہا کہاں لکھتا؟ کہہ رہے سینما کے میں سائن بورڈ لکھتا ہوں. میں نبض دیکھی، میں نے دما دی، میں ہاتھوں کو دیکھتا رہا. بندہ تیرے ہاتھ ساری عمر کن کاموں میں لگے. اور مجھے ہاتھوں پہ افسوس آیا. اور پھر میں نے نبض نہیں پکڑنی تھی، پھر میں نے کہا پھر نبض دکھائیں. اور میں خوش ہوا کہ ذرا توجہ زیادہ ہو رہی ہے. اور پھر میں نے ہاتھوں کو دیکھا اور میں نمناک ہو گیا، میرے آنسو گر گئے. مجھے کیا ہوا؟ کچھ ہے تو نہیں؟ پریشان ہو گیا، مجھے کچھ ہو گیا ہے. میں کہ نہیں،
مجھے کوئی یاد آ گیا تھا. اچھا. پھر بھی اس نے پوچھا 2-3 دفعہ کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے, مجھے کچھ اپنی یاد آ گئی. میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا کہ ساری عمر میں نے سینما کے بورڈ لکھے, اور پھر کہنے لگا, شکوہ کرنے لگا, پیسے کھا جاتے ہیں میرے, مزدور آدمی ہوں, مزدوری نہیں دیتے, اور ساری عمر محنت کی ہے, بچتا کچھ نہیں. کثرت کے ساتھ برکت کہاں آ سکتی ہے؟ کچھ نہیں بچا, بس ایسی ہے. میں نے اسے دوائیوں کی رعایت کی, غالباً پتہ نہیں 90 روپے کی دوائی بنتی تھی, میں نے 40 روپے 50 روپے جتنے بھی لیے, مجھے یاد نہیں, دوائی رعایت کی بہت ساری, اس کو دوائی دی, اس کی دل جوئی کی, پر مجھے آج وہ ہاتھ یاد ہے, آج وہ ہاتھ یاد ہے. ہماری نسبتیں کہاں ہیں دن رات, ہماری سوچیں, ہمارا جذبہ, ہم کیا سوچ رہے ہیں دن رات, کیا سوچ رہے ہیں, ہماری سوچیں کہاں لگ رہی ہیں, ہماری جذبے کہاں لگ رہے ہیں. یا اللہ تیرے بندوں کو نفع ہو جائے, اللہ تیرے بندوں کو سکھ مل جائے. یہ میرے ساتھیوں کو اللہ جزا خیر دے. ابھی اس دن میں درس بھی ہو رہا ہے, یہ بیچارے پنکھا بھی لگا رہے, کوئی خراب ہو گیا ہوگا, جل گیا. اب یہ پنکھا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تیرے بندوں کو سکھ مل جائے, سکون مل جائے, راحت مل جائے. رسالہ چھاپنا, وظیفہ بتانا, تسبیح بتانا, ذکر بتانا, یہ سارا مطلوب یہی ہے. اللہ تیری مخلوق کو دنیا آخرت کا سکون مل جائے, اور دنیا آخرت کا چین مل جائے, اور دنیا آخرت کی راحت مل جائے. اور میرا مطلوب یہی ہے. یا اللہ تو مخلوق خدا کو راحت دے دے, عافیت دے دے. اللہ ان کی مشکلیں, اللہ ان کی پریشانیاں, اللہ ان کے دکھ دور ہو جائیں. یہ سارا دن ایک جذبہ لیے پھر رہا. یہ سوچی ہی بدل جاتی ہے. عزیز ہم تاشکند بخارا سمرقند گئے, اور میرے ساتھی مجھے کہنے لگے مجھے واسطہ پا رہا, اور کوئی نور لبی. ہمارے جذبے کیا ہے, ہم وہاں کون سا جذبہ لے کر جاتے ہیں؟ ہمارے جذبے ہو رہے, جذبہ ہی کون سا لے کر جاتے ہیں؟ وہ تو جذبہ ہی ہمارا مختلف تھا. جب ہمارا جذبہ بدلا, یقین جانیے ہر ازبکستان کے بندے کی آنکھوں میں ہم نے محبت دیکھی, اور فراق دیکھا, بے چینی دیکھی, خلوص دیکھا. میں شکار کی طرف یعنی صحرا کی طرف جا رہا تھا, گاڑی جو چلا رہا تھا 4x4 کی, ایک شکاری تھا, اس کو راستوں کا پتہ بھی تھا اور راستوں کی خبر بھی تھی. تو دن کے وقت میں ہرن شون کر کے یوں نکل جاتے ہیں. کہنے لگا عجیب بات ہے, ہم ساری رات ہرن ڈھونڈتے ہیں اور ہرن نہیں ملتا, اور دن کے ہرن ہماری گاڑی کے سامنے چوکلیاں مارتے ہوئے ہرن جا رہے ہیں. اچانک میرے دل میں اللہ نے ڈالا, میں نے کہا ہمارا جذبہ انہیں پتہ چل گیا ہے. ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہمارا جذبہ اس وقت ہرنوں کو قتل کرنا نہیں, مارنا نہیں, شکار کرنا نہیں. ہمارا جذبہ یہ ہے کہ اللہ تیری مخلوق کو نفع پہنچانا ہے. اور یہاں جتنے صحرا میں رہنے والے میرے کملی والے کے امتی ہیں, وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں, ان سب کی خیر چاہنی ہے, ان سب کا بھلا چاہنا ہے. ہمارا جذبہ یہ ہے. ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے کہ میں جب شکار کھیلنے ہم جاتے ہیں تو کبوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کبھی کیا کرتے ہیں, ہمارے آگے کائیں کرتے دوڑتے ہیں, اور درخت پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو ٹھونگے مارتے ہیں, اڑ یہاں سے پھر شکار کریں گے. ہمارے جذبے کا پتہ کبوں کو چل جاتا ہے. پھر کہنے لگا ہم یہ کرتے ہیں, پہلے جاتے ہی ایک کوا مار دیتے ہیں, اب سارے اس پہ جمع ہو کے جی بھر کے روتے ہیں, ہم آگے کرتے ہیں چل جاتے ہیں. سارے کوے نا جی بھر کے اسی کو روتے ہیں پہلے, پھر ہم اپنا اگلا سفر کرتے ہیں اور اگلا شکار کرتے ہیں. ہماری ہر چیز کا اثر جذبوں کا دلوں پہ پڑتا ہے, اور عالم پہ پڑتا ہے, اور انسانیت پہ پڑتا ہے. ہم سارے کے سارے ایک جذبہ لے کے چل رہے ہیں کہ یا اللہ انسانیت کو کسی طرح فیض مل جائے. اللہ میری جان لگ جائے, میرا مال لگ جائے, میرا وقت لگ جائے, میری صلاحیتیں لگ جائیں, میری صفات لگ جائیں, میری سوچیں لگ جائیں. ارے اللہ کس طرح انسانیت کو نفع مل جائے. مجھے یاد ہے 1998 میں مجھے ایک صاحب نے کہا میرا جذبہ یہ ہے کہ میں کس طرح لوگوں کے پیسے خرچ کرواؤں.
اس نے کہا کہ اگر میں کسی پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں تو جب تک 20 روپیہ اس کی جیب سے خرچ نہ کراؤں مجھے چین نہیں آتا، اور ویسے میرا جذبہ ہے کہ میں 1 پیسہ خرچ بھی نہ کروں۔ جب خرچ کرنے کا وقت آتا نا تو جیب کے یہ پہلے بٹن کھولتے تھے وہ صاحب، ایک بٹن کھول کے اس کے اندر سلوکا ہوتا تھا، اس کے اندر جیب ہوتی تھی۔ دیکھیں اب میں نے پیسے میں نے دینے، اب بڑی مشکل سے بٹن کھولا اور بٹن احتیاطاً پھنس جاتا تھا ایسے کا، اب یہ میں نے پیسے دینے، اب آپ نے ہر دفعہ پہل کر جاتے ہیں اور نکالتے نکالتے پھر اندر پیسے پلاسٹک کا ایک شاپر تھا، اس میں لپیٹ کے اوپر رنگ ربڑ لگایا ہوا تھا کہ پسینے سے خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ نے ہر بار پہل کر جاتے ہیں، اب یہ کرنا ادھر سے انہوں نے پیسے، بس آپ بڑے لوگ ہیں، آڈے بندے ہیں بھائی، ہم نہیں کر سکتے، واپس رکھ کے احتیاطاً، پھر وہ بٹن جلدی بند ہو جاتا تھا۔ ایک منظر ہے جو سچا منظر ہے اور حقیقی منظر ہے، مجھے بس ایک ہے کہ میں کس طرح لوگوں سے خرچ کراؤں۔ پھر وہی بندہ مجھے تھوڑا سا پہلے ملا اور وہی کہتا ہے کہ میری زندگی سے عافیتیں لٹ گئی ہیں، برکتیں لٹ گئی ہیں، 2 بیٹوں کو دکانیں ڈلوا کے دیں، بڑی زبردست دکانیں ہیں ان کی، بہت بڑا اس میں مال ہے بہت زیادہ، اور دونوں بیٹوں نے نکال دیا مجھے، اور اب گھر میں ہوں اور پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہیں نیت تو نہیں بھٹکی؟ کہہ رہے آپ کو زندگی کے ساتھ پہلے سال ہے 1 پیسے کا کسی کو نقصان دیا اور بدنیتی کی، آپ سمجھتے ہیں ساری عمر ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ساری عمر بالکل سچی زندگی گزاری ہے، آپ کو پتا ہے میں نے ساری عمر سخاوت کی ہے، اور میری منہ پہ جھوٹ بول رہا ہوں، میں چپ کر کے سے دیکھ رہا ہوں، تو ڈاڈا بنتا ہے، وہ ڈاڈا نہیں تھا، ڈاڈا تو آپ جانتے ہیں 24 سال سے آپ کا ہمارا تعلق ہے، تعارف ہے، اور 1% نہیں، جذبے اس کو کھا گئے۔ وہ پانی دیتا رہا کڑوا اپنی فصلوں کو، حقے کا پانی دیتا رہا اور امید رکھتا رہا کہ ان پہ پھول لگیں گے، پھول لگیں گے، گلاب لگیں گے، کلیاں لگیں گے، پر نہ لگے۔ جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاک کو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تما کو نکلا۔ زندگی ساری ایسے گزر گئی اور جذبے اسے کھا گئے، جذبے کھا گئے، جذبے کھا گئے۔ ایک ہے لگانے کا جذبہ، ایک ہے کھانے کا جذبہ، ایک ہے کھلانے کا جذبہ، ایک ہے اپنی جان مال وقت لٹانے کا جذبہ، ایک ہے لوٹنے کا جذبہ۔ جذبے کھا تسبیح خانہ ایک جذبہ دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک مزاج دیتا ہے کہ اپنی ذات سے لگانا آ جائے، اپنی ذات سے چلنا آ جائے، اپنی ذات سے مخلوق کو نفع دینا آ جائے، وہ ٹوٹکے کے نام پہ، وہ وظیفے کے نام پہ، وہ تسبیح کے نام پہ، وہ سلام کے نام پہ، وہ کسی کی مشکل کشائی میں ساتھ دینے کے نام پہ، کوئی بھی نسبت ہے، ہماری طبیعتوں میں یہ مزاج بن جائے، ہماری مزاجوں میں یہ مزاج ڈھل جائے۔ ایک سوچ دی ہے اپنی رسالے میں، ایک منفرد سوچ دی ہے۔ میں اکثر رسالے میرے پاس آتے ہیں، کھولتا ہوں، وہ بھی اپنی رسالے کی طرز پہ، ٹائٹل بھی، اندر بھی باہر بھی، ایک سوچ دی ہے۔ اور یہ اپنی رسالہ میں اس دن بھی ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، ہمارے کراچی کے ایک ساتھی ابھی 9-10 محرم کو آئے، وہ اس کے بنیادی ساتھی تھے، میں نے کہا جس دن یہ کراچی میں رسالہ چھپا تھا اس سے پہلے اپنی رسالہ جیسا کوئی رسالہ نہیں تھا، ہم نے کسی کی کاپی نہیں کی، اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ دل میں ڈالی بات، اور میں نے بیٹھ کے اللہ کے محض اللہ کے فضل سے یہ ترتیب دی کہ یہ اس میں ہونا چاہیے اور یہ اس وقت مخلوق کی ضرورت ہے۔ ہماری رسالے کو کسی نے کاپی کیا، ہم نے کوئی کاپی نہیں کیا، اس سے پہلے ایسا رسالہ ہے ہی، اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھی ہے۔ اگر طب کا ہے تو صرف طب کا ہے، نفسیات کا ہے تو صرف نفسیات کا ہے، عملیات وظائف کا ہے تو صرف عملیات وظائف کا ہے، ادب کا ہے تو صرف ادب۔ اس نے ساری چیزوں کو ایک یکجا جمع کر دیا اور سب کے ذائقے اس میں مل گئے، اور مخلوق کا ہر فرد کہتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، جب تک اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چلتا رہے گا۔ ہماری سوچیں ہماری سانسیں، ہماری سوچیں ہماری سانسیں انسانیت کے نفع کے لیے۔ ہم جب چلتے تھے تاشکند، بخارا، سمرقند میں، تیسری منزل میں لوگ کھڑے ہو کے موبائل سے کاپیاں بنا، ہاں یوں کر کے ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے، اچھی کون لوگ ہیں، 110 بندوں کا قافلہ چل رہا ہو، 110 بندے، اور ان کے وہ حلیے ہیں، وہاں ان کے وطن کا ایک بندہ بھی اس حلیہ کا نہیں ہے، ایک بندہ، 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ 35 لاکھ کی تقریباً، اس میں ایک بندہ بھی اس حلیہ کا نہیں ہے۔
نہ وہ شلوار، نہ قمیض، نہ وہ اگر پگڑی ہے نہ وہ پگڑی، نہ وہ حجاب، نہ وہ نقاب، نہ وہ عبایا، کچھ بھی نہیں. ایک فرد بھی تو ہو 3.5 کروڑ میں، 3.25 کروڑ میں، 3.35 میں کوئی بھی نہیں. ان کے جذبے پاکیزہ، ان کی نظریں پاکیزہ، ان کی سوچیں پاکیزہ. اتنے عظیم لوگ، اتنے گریٹ لوگ ہیں وہ. کیا تھا ہمارا صرف جذبہ یہ تھا کہ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو سلام کرتے ہوئے، ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے ہم نے اپنا سفر رواں دواں رکھنا ہے. وہ یہ جذبہ لے کے چل رہے تھے. ٹوٹے پھوٹے پھر بھی جذبے ٹوٹے پھوٹے تھے، جذبے تھے ٹوٹے پھوٹے، اور یہ لے کے چل رہے تھے. اس کا اثر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کی مزاجوں میں محبت، پیار، استقبال جگہ جگہ ہمارے لیے، جگہ جگہ. ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہاں قرآن مجید رکھا ہرن کی کھال پہ، ہم وہ گئے تو وہ کہنے لگے جی 10 منٹ ٹھہر جائے ابھی. میں نے سب سے کہا اس وقت قریش پڑھی، میرے خیال میں ایک ہی دفعہ پڑھی ہوگی سب نے، اور اسی وقت دروازہ کھل گیا، اسی وقت دروازہ کھل گیا. ادھر گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استقبال ہوا. پچھلے دفعہ ہم گئے تھے، ہماری سواریاں باہر کھڑی ہوئی تھیں، اس دفعہ گئے سواریاں اندر آئیں. امام بخاری کے جو امام ہیں انہوں نے ہمارا استقبال کیا، جگہ جگہ ساتھ لے کر گئے، نیچے لے کر گئے، اور نیچے جو ہے انہوں نے ہمیں زیارت کرائی. حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تالا کھولا، اندر گئے. ایک بندہ نے اندر حاضری دی، چھوٹا سا حجرہ ہے، اور پھر ان لوگوں کے مزاج، ان کی طبیعت، سلام کرتے تھے، ملتے تھے. ایک صاحب ہمیں ایک جگہ ملے، اپنی راستے میں ملے، بڑے خوش ہوئے، میرے ساتھ پکڑ کے تصویریں کھنچوائیں، یوں پکڑے، جگہ جگہ تصویریں کھنچواتے میں کو تصویر بن گیا. اچھا تصویریں کھنچوائیں. ہم ہوٹل میں گئے نا، ہوٹل میں گئے تو ہمارا ہوٹل قدرتی وہی تھا. ان کا کوئی فنکشن تھا، پتہ نہیں کیا تھا. وہ سارے ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میوزک بج رہا تھا، عورتیں ناچ رہی تھیں. مجھے کہنے لگا آؤ اندر آؤ اندر آؤ. میں اب اندر جانے سے گریزا تھا، اندر کیسے جاؤں. میں کہا میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا. میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا. میں اندر چلا گیا. اندر جا کے میں نے دعا مانگنا شروع کر دی. پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے، پوچھا بیٹھا یہاں بیٹھا ہوا کون میرے ساتھ؟ آپ تھے ایک، اور کون تھا؟ اچھا 2-3 بندے سے مجھے یاد نہیں کون تھے. اچھا میں نے دعا مانگنا شروع کر. اب میوزک بج رہا، میں ناچ رہی، تالیاں بج رہی، اور میں دعا مانگ رہا ہوں. دعا مانگتے میں منہ پہ ہاتھ پھیرا تو میوزک پھر رک گیا. پھر میں نے دعا شروع کر دی، پھر دعا مانگ. ان حضرات کے مزاجوں میں کتنا اندر کلمہ ہے، ایمان ہے، موتی ہے، اور کتنا ان کے اندر احساس ہے. پھر دعا مانگنی شروع، اور پھر سارے دعاؤں میں شامل ہو گئے، بیٹھنے والے بھی، کھڑے ہونے والے بھی، اور تھرکنے والے بھی، سارے دعا میں. اور دعا مانگتے مانگتے ان کو دعاؤں کے ساتھ چھوڑ کے میں چلا آیا. اور دل میں نے ایک بات کی، مولا میرے بس میں کچھ نہیں، میں بے بس ہوں، تیرے بس میں سب کچھ ہے. اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، اور تو کر دے پھر سے وہی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے. میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اور میرے بس میں اتنا تھا، میں دعا کر دوں. یہ جذبہ کیا ہے جس جذبے نے ہمیں بدل دیا؟ یاد رکھیے گا ایک بات، پیر کا اور معالج ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو، اس کا معاشرے پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. پیر کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا. اب تو گہرے اثر کی بات بتاؤ. یہ ستلج کی بات ہے، بہاولپور کے ساتھ ستلج دریا ہے، اس کے ساتھ ایک بستی تھی. وہاں جامعہ عباسیہ کے ابتدائی بزرگ تھے، ان کے بڑوں کی کتابیں تھیں، 1.5 صدی سے کتابیں تھی. کمرہ بند تھا. انہیں کہ جس میں ہمارے بڑوں کی کتابیں ہیں صندوقوں میں بند پڑی ہیں. ایک ساتھ کو احساس ہوا کہ اس کو کھولیں تو صحیح. اب جو بھی جاتے تھے کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بڑوں کی ہے، کوئی بے ادبی نہ کر دے، یہ بڑوں کی چیزیں ہیں. انہوں نے تالا ہی نہ کھولا. ایک بندے نے اپنا تالوں کو استعمال کیا، کوئی پتا نہیں زندگیاں گزر گئیں. کئی نسلوں کے بعد کمرے کو کھولا تو انہوں نے بڑی احتیاط کا، اندر صندوق پڑے تھے. وہ پہلے ہوتے تھے لکڑی کے صندوق، اوپر پتلی پتلی لوہے کی چادریں ہوتی تھیں. ہمارے میوزیم میں بھی ایک صندوق پڑا ہے. میری نانی اماں کے گھر وہ صندوق میں نے بہت دیکھے. نانی اماں کے پاس ہوتے لکڑی کے صندوق، اوپر لوہے کی پتلی شیٹیں.
ہاں میری نانی اماں کے پاس تھے, آپ کی دادی اماں کے پاس تھے صندوق, بڑے بڑے کوڈے ہوتے تھے اس کے. اب وہ تالے لگے ہوئے, انہوں نے کہا بڑوں کے تالے ہم کھولیں, چابیاں ہی نہیں ہیں تو توڑنے پڑیں گے. تو انہوں نے ایسا کرتے ہیں, تالے توڑ دیتے ہیں اور تالے نہیں لگاتے, ہو یہ تو برکت والے تالے ہیں, توڑیں گے تو کہیں نہ کہیں. پیر صاحب نے کہا تھا نا, چونکہ پیر صاحب نے کہا بھائی اس کا ادب کرنا. انہوں نے کہا تھا ادب کرنا, بابا جی نے کہا ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, ان کے جو مرشد نے انہیں لانگڑی بنایا, اب مرشد نے فرمایا لنگر بانٹ. اب جو کچھ عرصے کے بعد آئے دیکھا کمزور ہو گئے, روٹی تو نے کہا سرکار آپ نے تو فرمایا تھا کہ لنگر بانٹ. مرشد کی بات تو پھر عقل کل وہاں سوچے جذبے, وہاں وسوسے, پھر اگر جگہ پا جائیں سمجھ لیں اس کا زوال شروع ہو گیا ہے, اس کا سوال شروع ہو گیا ہے. اچھا کچھ عرصے کے بعد سرکار نے فرمایا اچھا ایک روٹی آپ نے رکھ لیا کر. پھر آئے تو پھر کمزور, روٹی تو میں نے سرکار آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر, یہ تو نہیں فرمایا تھا کھایا کر. یہ اندر ماننے کا جذبہ ہے جو بول رہا ہے. اب کہنے لگے بڑی مشکل سے ایک چابی والا لے آیا, اس سے چابی کھلوائی کیا تو اندر سارا علمی ذخیرہ مٹی ہو چکا تھا. وہ صندوق بھی صرف چادر پر لوہے کی زنگ زدہ کھڑی تھی, باقی ہر چیز اندر مٹی ہو چکی تھی. کتابیں بھی, علمی ذخیرہ بھی, اور روحانیت کے سارے اوراق بھی ختم ہو چکے تھے. تو میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا, دو واقعے سنائے کہ پیر کا معاشرے میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. پیر کا معاشرے پہ بہت گہرا اثر ہے. اور باطل یہ بات سمجھتا ہے, اسے پتا ہے کہ معاشرے میں بڑوں کی زندگی کا اثر ہوتا ہے, تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ بڑوں کے اوپر اعتماد ختم کرایا جائے. اعتماد ختم کرایا جائے, بڑوں کے اوپر سے اعتماد ختم کرایا جائے کسی بھی نام سے. پیر کس کام پہ لگا رہا, میرے پاس بے شمار واقعات, کئی لوگوں کو میں نے نمازیں شروع کرائی. ایک بندے کو میں نے زبردستی بیعت کیا, عجیب بات بھی ہے, تو زبردستی بیعت کیا, لاجک دے کے, دلیلیں دے کے. سارا گھرانہ بیعت تھا, بابا جی بیعت نہیں تھے, اور نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, روزہ بھی نہیں رکھتے تھے, تصویر بالکل نیک, ایمانت دار, ڈیٹ آنیسٹ کہتے ہیں نا کسی بندے کو, وہ تھے. ابا جی کہتے ہیں کہ پیر صاحب ان کے تھے, ان کے ہاں وہ جایا کرتے تھے, پیر صاحب کی قوالی ہوتی تھی, ابا جی سارا خرچہ پیسے وغیرہ کرتے. پیر صاحب کہتے تھے میرے ہوتے ہوئے تم روزے رکھو, نمازیں پڑھو, تمہاری ساری مشقتیں میں نے لینی ہے, قیامت کے دن آ کے مجھے پکڑنا, پھر تمہاری انگلیاں پکڑ کے باب جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, رحمت کے پھول گلیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, بس پھر میں تمہیں جنت پار کراؤں گا میرے ذمہ. انہوں نے ان کو اپنے مرشد پہ اتنا اعتماد ہے, اتنا یقین ہے, وہ کہتے ہیں بس میرے مرشد نے جو مجھے سبق دیا یہی کچھ ہے, اور آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے. اچھا چلو میں نے کہا ملواؤ تو صحیح. میں ان سے ملنے چلا گیا, خیر بڑی محبت سے ملے. پھر میں نے انہیں واقعات سنا ہے کچھ اہل اللہ کے, وہ ایک لمبی ہے, اگر واقعات سناؤں گا تو یہ موضوع ختم ہو جائے گا. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. میں نے کہا اب بتائیں آپ اولیاء کے رستے پہ ہیں یا کہیں گمراہی کے رستے پہ ہیں, بتائیں. کہنے لگے میں تو پھر لگتا تو یہ میں بھٹکا ہوا ہوں. میں حیران ہوا کہ ابا جی پہلی دفعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بھٹکا ہوا ہوں, وہ تو سارے امت کو کہتے تھے بھٹکا ہوا, میں ہدایت پہ ہوں. تو میں نے کہا آپ کسی فقیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, اور مجھے خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو, اور یہ بات ہے بھی صحیح. پھر کہنے لگا آپ ہی بات کرنے لگا, بسم اللہ بیعت کر لیں. میں تو چاہتا یہ بیعت کریں, میں تو چاہتا یہ بیعت کریں. اب دیکھیں میں نے کہا جو اس وقت مرشد ہوتا ہے اس کے آداب آپ کو نہیں بتانے چاہیے. اپنے آداب میں خود بتا رہا ہوں, اپنے آداب خود بتا رہا ہوں, آپ کو تو نہیں بتانے چاہیے کہ مرشد ہوتا کیا ہے. مجھے کہنے لگے جی جیسے ان کو مانا تھا نا اب میں ایسے ہی مانوں گا. میں نے کہا میرے 90 درس سنے آپ ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, تسبیح نماز روزہ قرآن نہیں, بس صرف آپ درس سنے. درس کیا تھے
اصل میں یاد دہانی ہے. میں خود بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں, آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں. درس ہے اصل میں بھوک کی گولی. بھوک کی گولی جب دے گا پھر نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ, پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ, بھوک نہ جانے جھوٹا بھات. جب بھوک لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا بھات جھوٹا ہے, یا جب پیاس لگتی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ دھوبی گھاٹ ہے. میلے کپڑے پاک نہ پاک اس میں پانی آ رہا, پھر پاگل ہوتا ہے پانی پیتا ہے. اور عشق نہ جانے انسان. یقین جانیے وہی بندہ جو اپنی زندگی کے انوکھے نظریات تھے, انوکھے افکار تھے, انوکھی سوچیں تھی, وہ کوئی 10-11 اس نے سنے. اس کے گھر والوں نے کہا, اس نے کہا ابا جی بیٹھ کے آپ پچھلی ساری دوہرا رہے ہیں نمازیں, میری قضا کا کیا بنے گا, میری ادا تو یہ ہے, قضا کا کیا بنے گا. پیر کا معاشر اثر ہے اور بہت زیادہ اثر ہے. آپ کو تسبیح خانے کا جو پیر خانہ ہے, یہ تسبیح خانہ اور پیر خانہ مجھے آپ کو دے کیا رہا ہے, کیا جذبہ, کیا سوچیں, کیا دل کی کیفیتیں, کیا اندر انسانیت کا درد اور غم کیا منتقل کر رہا ہے, کیا منتقل کر رہا ہے. انسانیت کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, کیا کچھ کرنے کے ارادے رکھتے ہیں, اور اللہ کے بندوں کے لیے کتنی سچی خیرخواہی کا جذبہ اور درد دل بانٹنے کا جذبہ لیے پھر رہے ہیں. کیا جذبہ لیے پھر رہے ہیں. میرا بچہ کہنے لگا کہ انہیں پتا چلا نا کہ یہ وہ طارق کا بیٹا ہے. انہوں نے دوسرے بچے نے جا کے نا اپنی کوئی فیس بک آئی تھی کھولی, انہوں نے کہا وہ تیرا باپ تو شیعہ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا والد کہتے ہیں حکیم طارق تو بریلوی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میری اماں کہتی ہے اور خاندان والے کہتے ہیں دیوبندی ہے. اور اکثر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہابی ہے. وہابیاں تو دین تے ایمان روٹیاں اسی منگیا سی صاحب اور نہ دیتا سی جواب. ایک نوری امی سی نوری نام تھا نوری اور کچھ نابینا تھی, اسے نوری امی کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے وہابیاں تو دین تے ایمان روٹیاں اسی منگیا سی صاحب اور نہ دیتا سی جواب. بچپن میں سنی تھی بات یاد ہو گئی. اب مجھے کوئی کون سا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. اور ایک صاحب کہنے لگے یہ تو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے حکیم طارق, اس سے بچ کے رہو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے پڑوس میں میں بیٹھا تھا تسبیح خانے کے پڑوس میں, انہوں نے کہا خیال کرنا تسبیح خانے نہ جانا, وہاں دنیا کے آخری فتنے تقسیم ہوتے ہیں, گمراہیاں تقسیم ہوتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا, فتنے میں مبتلا کیا جا رہا. خیال کر. ہاں حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ, اور مرزا مظہر جانے جانوں نے جب رخصت کیا, اجازت دی کہ جائیں آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں, ایک بات فرمایا اتنی محنت کرنا غلام علی, اتنی محنت کرنا, محسود بن جانا محمود نہ بننا. یہ لفظ یاد رکھنا میرا, اس لفظ کی وضاحت بھی کرتا ہوں. غلام علی اتنی محنت کرنا, اللہ کی بندوں کو اللہ کے اتنا قریب کرنا, اتنی محنت کرنا, محسود جس سے حسد کیا گیا ہو, محسود جس سے حسد کیا گیا ہو, محسود بن جانا محمود نہ بننا, جس کی تعریف کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی ہو. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ایسا مرشد تلاش کرتا رہا. پہلے یہ کسی اور ذہن کے تھے, خدا کو بھی نہیں مانتے تھے, پھر اللہ نے ہدایت دی, پھر کہا میں ایسا مرشد تلاش کرتا رہا جس کے حاسدین زیادہ ہوں. مجھے بس کسی نے کہہ دیا تھا کہ مرشد تلاش کرنا جس کے حاسدین زیادہ ہوں. سمجھ لینا تیرا کامل مرشد ہو جس کے حاسدین زیادہ ہوں. ہمارا جذبہ, ہماری سوچیں کیا ہے؟ ہم دن رات سوچ کیا رہے ہیں, دن رات چاہ کیا رہے ہیں, دن رات مانگ کیا رہے ہیں؟ ہماری طلب ہے تو دن رات کیا ہے؟
یا اللہ تیرے بندوں کو نفع مل جائے، انسانوں کی مغفرت ہو جائے، اللہ ان کو یہ وظیفہ پڑھا دے، ان کو تو معاف کر دے، اللہ ان کو زندگی کا طریقہ سکھا دے، یہ اپنے حقوق لوگوں کو دینے والے، اپنے معاف کرنے والے اور دینے والے بن جائے، تاکہ ان کی راہیں کشادہ ہو جائے، اور یا اللہ یہ خیر بن جائے، عافیت بن جائے۔ یہ 2 دن میرے پاس کراچی کے 2 مہمان رہے، یعنی میرے باقی سارے مہمان تھے، لیکن وہ اسپیشل حج پہ ملے، ایسے قدرتی ایک جگہ بیٹھا تھا نماز کے بعد، کچھ لوگ آ گئے، آپ کا نام طارق ہے، آپ ابتری والے ہیں، آپ فلاں ہیں، ایک سیلفی بنا لیں، فوٹو بنا لیں، اچھا ایک وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں، یہ الفاظ ہوتے تھے سوالات جو مجھے اکثر ملتے ہیں۔ وہ بھی بیٹھ گئے اور انہیں پتا چلا خیر وہ آئے میرے پاس۔ ایسے بات چلتے چلتے ایک شخص کا تذکرہ کیا، میں نے کہا وہ تو میرے بہت قریبی ہیں اور میں تو ان کی خدمت بھی کرتا ہوں اور اکثر ان کو ہدیہ وغیرہ خدمت، بہت غریب ہیں، کہنے لگے میرے سگے ماموں ہیں اور 7 بیٹیوں کے ایک بھائی تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا ان کی تصویر دکھاؤ، وہ تصویر لے آئے، ہاں یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ میرے سگے ماموں۔ پھر میں نے کہا چلو میں آپ سے بات کراتا ہوں، میں نے حویلی سے فون کیا اپنے ایک ساتھی کو، میں نے کہا جاؤ ان کا گھر، غریبوں کی ایک بستی ہے وہاں، وہ ایک تنگ گلی میں رہتے ہیں، ان کے گھر جاؤ، ان سے موبائل پہ بات کراؤ۔ بیمار تھے، دھڑ ختم ہو گیا، جسم تھوڑے پھنسیاں ہیں، گلا ہوا ہے، پریشان تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو ان کی باتیں سنو۔ کہنے لگے ان کی غربت، ان کی تنگدستی، ان کے حالات، 5 ان کے بیٹے ہیں، کوئی ایک کا ساتھی نہیں ہے آج، اور وہ واقعی بیچارہ تیری میری امداد پہ چلتا ہے، بہت بہت غریب ہے۔ میں نے بچپن میں اس کو پکوڑے لگاتے دیکھے، آنے کا پکوڑا میں نے لیا، اسے لیا پکوڑے، آئس کریم، اخبار بیچتا تھا، جو مزدوری آئی اس بندے نے کی، جو مزدوری آئی کی۔ ماموں کہنے لگے، بھانجا کہنے لگا میرے ماموں ہیں، سگے ماموں ہیں، میں اس شہر میں 77 میں رہتا تھا، 77 کے بعد میں یہ شہر چھوڑ گیا، کراچی چلا گیا، وہ ابھی اسی شہر میں رہتے ہیں، میرے سگے ماموں ہیں۔ میں نے آنکھوں سے ایک منظر دیکھا، اور منظر دیکھا کہ میرے جو نانا تھے وہ اس وقت بوڑھے تھے، انہوں نے نانا کو اسے گردن سے پکڑ کے دیوار میں زور سے دے مارا، گردن سے پکڑا، یہ جوان تھا، گبرو طاقتور جوان تھا، پکڑا اور گردن سے پکڑ کے نانے کو، کوئی بات ہوئی ایسے، اس کو غصہ آیا، اس کے مزاج طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوئی، اس نے نانے کو پکڑ کے دیوار سے مارا، کہنے لگا آج تک مجھے منظر یاد ہے۔ اور ماں جو ہے بیٹی کے گھر لیاقت پور میں اس کا جنازہ نکلا تھا، ماں کا جنازہ اس کے گھر سے نہیں نکلا اور اس نے ماں کو نہیں سنبھالا، بس یہ غربت کی وجہ یہی چیز ہے، اس کے ساتھ دعائیں نہیں ہیں۔ تو مجھے اچانک ایک بات یاد آئی کہ ہم تسبیح خانے میں یہی میسج تو دیتے ہیں کہ دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، یہی میسج تو ہم دیتے رہتے ہیں کہ زندگی میں مقافات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آج اس شخص کے پیچھے ماں اور باپ کی بد دعائیں تعاقب کر رہی ہیں۔ اور پھر ان صاحب نے، کراچی والے، اس بھانجے نے، وہ خود بوڑھا ہے، اس نے کہا اور بات کہی، اور وہ بات میرے دل کو لگی، کہ لگے ایسے لوگوں کو جتنا بھی دے دیں، سالوں سال کے کہنا تھی سن، یعنی سرسبز نہیں ہوں گے، جتنا بھی دے دیں، یعنی برکت نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہے، ہماری ذمہ دینا ہے، یہ بات ذہن میں نشین رکھ لیں، ہماری ذمہ دینا ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم دینا بند کر دیں، پر چونکہ ان کے ساتھ برکت شامل نہیں ہوتی اس لیے وہ سرسبز اور شاداب نہیں ہوتے، دوسرے لفظوں میں ان کے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ کوئی پیچھے فتوا، کوئی پیچھے کوئی پیچھے بڑوں کی غلطی، کوئی پیچھے نظام، یہ حرکت میں ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو، جو اس کی سانسوں کو، جس نے اس کے جذبوں کو تنگ کر دیا ہوتا ہے۔ یہ میسج چلا رہے ہیں ہم تسبیح خانے میں، اور یہ میسج چلا رہے ہیں، اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نسلوں کو غریب چھوڑ کے نہ مرنا، یہ غریب چھوڑ کے مر گیا باپ۔ یاد ہے میں ایک میسج آپ کو اکثر 10 میں، ابھی 9-10 محرم میں، غالباً 10 محرم کے 10 میں بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نسلوں کو غریب چھوڑ کے نہ مرنا۔ ہم غریب ابھی ہمارے بس میں تو نہیں ہے،
اس کا جواب میں آپ کو یہ دیا کرتا ہوں کہ نسلوں کو برکت والی زندگی اور برکت والے اعمال اور برکت والا نظام سمجھا کے جانا کہ دیکھو ماں کو دیکھو گے تو برکت ہوگی، حج عمرے باپ کی عزت برکت ہوگی، ان کی آنکھوں کو ان کا اپنا درد سمجھ لو اور ان کی غلطی اور ان کے بڑھاپے کے چچڑے پن کو اپنے لیے ایک کیفیت راحت اور صحیح سمجھ لو، تاج سمجھ لو، برکتیں نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ ورنہ اسی طرح کوئی برکت کہیں سے لٹے چھنے ضائع ہو، کہیں سے سلب ہو، پھر یہی ہوتا ہے اور نسلیں پھر فقیر بن جاتی ہیں۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا ساتھ، کہا بیٹو دیکھو ایک تم خاندان کا واقعہ سنایا، خاندان کا ایک واقعہ سنایا کہ میرے خاندان میں ایک واقعہ ہے ایسا اور ان کی غربت کی انتہا ہے۔ کیوں؟ برکت کا نظام نسلوں میں نہیں چلا۔ یہ تصویر خانہ ایک میسج دے رہا ہے اور ان باتوں پہ تیار کر رہا ہے مجمع کو، لوگوں عالم کو، انسانیت کو، اس بات پہ، اس جذبے پہ، اس فکر پہ، اس سوچ پہ تصویر خانہ جو ہے لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ میرے قریبی ساتھی نے مجھے کہا کہ زندگی میں پہلا بندہ ہمارے خاندان میں حج پہ گیا ہے، زندگی میں پہلا بندے نے داڑھی رکھی ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے عشر دیا ہے۔ عشر، ذمہ دار کا عشر سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے مولویوں کو دے دیتا ہوں، فقیروں کو دے دیتا ہوں، یتیموں کو دے دیتا ہوں، مسکینوں کو دے دیتا ہوں۔ یتیم مسکینوں کو یہ دیتا نہیں ہوں، یہی تو ہے۔ بیماریوں پہ لگائے گا، سپرے کے نام پہ کیڑوں کے مارنے پہ سپرے پہ لگائے گا، کھاد پہ لگائے گا، اور ٹریکٹر کے توڑنے پہ، پلی کے ٹوٹنے پہ، بور کے بیٹھ جانے پہ بور بیٹھ گیا، نقصان پہ حادثوں پہ لگائے گا۔ اور عشر آج تک اسے کسی نے بتایا نہیں، یہ غم کا قصہ ہے، بتایا ہے تو اس کو کھولا نہیں، اس کو ایک ایسے پیمانے میں نہیں بیان کیا کہ وہ کہے کہ اوہو میری زندگی میں عشر کا کیا بنے گا، اور تاجر کہے میری زندگی اگر زکات نہ دی تو میرا کیا بنے گا، اور میں زکات دوں گی تو چھکتی دوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری زکات بنی 1 کروڑ روپیہ، میں نے کہا 2 کروڑ دے دے، میں منہ دیکھنے لگا، میں نے کہا دے دے، میں نے کون سے کمایا ہے، میں نے کون سی محنت کی ہے، میں نے کون سے جان ماری ہے، اس کریم نے عطا کیا ہے، کریم کو لوٹا کے دے دے، کریم اور دے دیتا ہے۔ یہ میسج مل رہا ہے، یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے نسلوں میں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پھر ایک فرد نہیں ہوتا، یہ فرد نسلوں کا معمار ہوتا ہے، نسلوں کو لے کر آگے چلتا ہے۔ انہوں نے میرے ابا جی کا مذہب یہی تھا، کیوں؟ میرے ابا جی فلاں پیر خانے میں جاتے تھے لہٰذا ہمارا مذہب یہی ہے۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا، انہوں نے میرے ابا جی کے نظریات یہی تھے۔ ایک صاحب ہے، میں کہتا ہوں بہت سخی ہیں، میں ان کو اندھا سخی کہتا ہوں کہ سائل کو دیکھ تو صحیح مستحق ہے یا نہیں ہے، بہت سخی ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے نظریات کو وہ کہتے ہیں سارا جھوٹ ہے لیکن پارٹی بہترین ہے۔ کیوں؟ پہلے ہمارے پیر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا یہ پارٹی اچھی ہے، بس خطا۔ آج بھی اس کا جھنڈا لگاتے ہیں، وہ آج بھی اسی کو ووٹ دیتے ہیں، آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو مٹھی میں پیسے ڈال کے نا الیکشن کے دن لوگوں کے پاس بہت سخی آدمی ہے، پیسے ڈال کہنے کہ ووٹ ان کا انتخابی نشان لے کے نا اس پارٹی کا کہتے ہیں ووٹ، اس کا نشان لے کے کہنا ووٹ اس کو ڈالنا، ووٹ اس کو ڈالنا۔ اور لوگ ووٹ ڈالتے ہیں کہ میں حاجی صاحب ہماری خدمت کرتے ہیں سارا سال، 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اتنے سال کے بعد ووٹ آتے ہیں، ساری عمر تو انہوں نے ہماری خدمت، ووٹ ان کو کیوں نہ ڈالیں، ووٹ ادھر جائے گا۔ کیوں؟ حاجی صاحب نے کہا تھا، چھوٹا سا میسج ہوتا ہے۔ ہم فزکس کیمسٹری پڑھتے تھے 9-10 میں، فزکس کیمسٹری، ہمارے ایک استاد تھے، وہ پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھاتے تھے اور اس وقت ٹیوشن فیس 200 روپے لیتے تھے اور وہ بہت زیادہ لیتے تھے کیونکہ ان کا معیار بہت اونچا تھا تعلیم کا۔ پھر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طلباء زیادہ آئیں تو وہ ہر ہفتے پر ٹیسٹ لیتے تھے اور جو ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا 00/00 ڈال کے 2 تھپڑ یا 1 ڈنڈا مار کے کہتے تھے اس لیے تو کہتا ہوں ٹیوشن پڑھو، بس یہ چھوٹا سا میسج دیتے تھے، کچھ بھی نہیں، چپ چھوٹا سا پیغام۔ سزا دیکھے 20 نمبر غالباً پیپر ہوتا تھا، 10 نمبر 20 نمبر کا پیپر ہوتا تھا، ہر ہفتے کہتے تھے میری کلاس ٹاپر بنے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ ٹاپر بننے کے لیے کیا ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ وہ
وہ دھندا تھا اور ایک پھندا تھا. سزا دے گے نا, سزا دے گے. کہتے تھے اس لیے تو کہتا ہوں کہ ٹیوشن پڑھو, ورنہ ماں باپ کے نااہل بنو گے اور تم ملک قوم کا نام. پھر کہتے تھے میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی جمع بنے, تم میں سے کوئی سر سید بنے. سبحان اللہ. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ان ہستیوں کا نام لے کے کہتے تھے کہ بس چپ کر کے 200 روپے دے دو. اور یہ بھی ایسے کرتے تھے, مٹھی بند کر کے نا کہتے ووٹ ہم کو دینا ہے. میں پیر کا معاشرے میں اثر بتا رہا ہوں. یہ تو پیر صاحب نے کہا تھا. پیر صاحب کی تصویر لگی ہے, اس پر پھولوں کے ہار چڑھاتے ہیں, ہر وقت پھولوں کے ہار, ڈسٹنگ ہوتی ہے, دھول پڑ جائے. یقین والے, خلوص والے, سچے جذبے والے ہیں. پیر نے ایک راستہ دکھا دیا ہے. اور ہمارا بیٹھا ہوا بندہ, مجھے بندہ کہنے لگا ہم مری میں آ رہا تھا, میں مری میں, تو ایک مائی کو الٹیاں ہو رہی تھی. اس نے صاحب نے بتایا بھائی اس کے بازو پہ یہ نمبر لکھ لے, ابکری میں چھپے تھے یہ نمبر لکھو تو الٹیاں نہیں آتی. یاد ہے ایک عمل چھپا تھا جس میں نمبر لکھو, یہ نمبر لکھو تو فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے, یہ نمبر لکھو تو فلاں دکھ دور ہو جاتا ہے, یہ نمبر لکھو تو فلاں. اس نے کہا یہ نمبر لکھو, اس نے نمبر لکھا, الٹیاں ختم ہو گئی. اس نے کہا یا تو پہاڑی علاقے میں ہم سفر کرتے ہیں اکثر الٹیاں آتی ہیں, آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میرا ایک مرشد ہے, اب کہیں اس کا رسالہ چھپتا ہے, تسبیح خانے میں ہے. پھر وہ بڑے خشوع و خضوع سے, پورے اہتمام سے جبہ کبہ پہن کے مرشد کا تعارف کرواتا ہے, پورے خشوع و خضوع سے, اہتمام سے. وہ پھر ہمارے یہاں ایک صاحب ہے, لوگ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا تعارف کراتا ہے, ایسا تعارف کراتا ہے, مجھے ایک وقت میں خضر بنا دیتا ہے, کبھی مہدی بنا دیتا ہے, امام مہدی بنا دیتا ہے, کبھی پتہ نہیں کیا بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. میں استغفار اور توبہ ہی کرتا رہتا ہوں. شیخ کامل, پیر کامل, پتہ نہیں اس کے پاس القابات کی ایک انوکھی لسٹ ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پھر اس نے بڑے اہتمام سے اس کو بتایا ایسے ہے, آپ بھی لیا کریں رسالہ. 50 روپے کا پتہ نہیں کتنے کا اس وقت تھا, اتنے کا تو سارا ہے, اس میں یہ کچھ ملتا ہے. کہنے لگے کہ ہم نے وہ الٹی جو ہماری ختم ہوئی, اس الٹی کے بعد ہم نے رسالہ لیا اور پھر اس کو پڑھا, پھر آپ کا درس سنا, پھر تو بس ہماری زندگی بدل گئی. ہمیں کوئی پہلے بتانے والا نہیں تھا کہ زندگی گزارنا کیسے ہے, اور مجھے کوئی خبر نہیں تھی, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. تسبیح خانہ تو یہ میسج دیتا ہے, یہ پیغام دیتا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری زندگی کی کوئی صبح نہیں گزری میں داتا صاحب نہ جاتا ہوں. حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ساری عمر گزری ہے اور زندگی کا ہر کام کرتا تھا. جب سے تسبیح خانے آیا ہوں پتہ چلا ہے کہ داتا صاحب وہ ہیں اور ان کی تعلیمات یہاں ملتی ہیں. وہ داتا دربار ہے, یہ ان کا آستانہ ہے تسبیح خانہ. ان کی تعلیمات یہاں ملتی ہیں کہ داتا حضور چاہتے کیا تھے. حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے کیا تھے, ان کی زندگی کا سبق کیا تھا, ان کا میسج کیا تھا, ان کی زندگی کی صبح کیسی تھی, ان کی شام کیسی تھی, ان کے معاملات کیسے تھے, ان کی شادیاں, ان کی غمیاں, ان کی دوپہریں, ان کی نمازیں, ان کی تسبیحاں, ان کے دل کے اندر کا جذبہ کیا تھا جو افغانستان کے غزنی سے لایا تھا انہیں, اور غزنی سے سفر کراتے 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 اور یہاں لاہور میں آ کے وہ درویش مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا اور اللہ کے نام کو روشن کر گیا. اور ان کی مزار پہ آج بھی تجلیات ہیں. جو درویش فقیر جو چیز چھوڑ کے گیا تھا, مخلوق آج انہیں وہ لوٹا رہی ہے, قرضے لوٹا رہی ہے. کوئی قرآن پڑھ کے ہدیہ کر رہا, کوئی نفل پڑھ کے ہدیہ کر رہا, کوئی سورۃ یاسین ہدیہ کر رہا, کوئی لاکھوں کلمہ, کوئی لاکھوں درود. میں کہتا ہوں حیران کن بات ہے, جتنی زیادہ وہاں عبادت, تسبیح, نماز, اعمال لوگ پڑھ پڑھ کے حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر رہے. اور یہ میسج ہے, پیغام ہے. یہ درویش مرد کلندر اپنی اماں, اپنے گھر, اپنی زندگی چھوڑ کے آئے تھے, یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں ایک میسج لے کر آئے تھے اور مخلوق کو اس کام پہ لگایا تھا. آج ان کے مزار پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کام پہ لگایا تھا. کیا ہو رہا؟ قرآن, تسبیح, نفل, درود, اعمال پڑھے جا رہے اور ان کو ہدیہ. میں ایک جنازہ تھا, وہاں جنازہ پہ جانا ہوا, انہوں نے جنازہ وہاں داتا صاحب ہے, میں پہلے پہنچ گیا, میں نے کہا درویش ہیں ان کو کچھ ہدیہ دوں گا. میں ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور میں پڑھ رہا تھا, ہدیہ دے رہا تھا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, خاموشی سے بیٹھا میں پڑھ رہا تھا. دنیا آ رہی ہے, کوئی پھول لا رہے ہیں,
کوئی چراغ اگربتیاں اور کوئی پڑھ کے قرآن پاک وہاں پڑھے ہیں، سورۃ یاسین پڑھی ہے، ادھر قبلہ روک رو کے لوگ نفل پڑھ رہے، چپ کر کے دیتا رہا. میں حیران کیا ان کے مزار میں، ان کی قبروں میں انوارات ہیں اور کیا تجلیات ہیں. میں بابا فرید کی میں جا رہا تھا، یہاں سے احمد پور حویلی جا رہا تھا، تو اندر کے راستے سے جا تو پتا چلا کہ بابا فرید 16 کلومیٹر ہے. میں کہا چل بابا جی کے پاس چلتے ہیں. اپنے ساتھی سے کہا، ہم نے گاڑی موڑی، ہم رات کو وہاں گئے اور رات کو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ مخلوق خدا کوئی نفل، کوئی تسبیح، کوئی اعمال، کوئی ذکر، کوئی کیا کر رہا. میں نے کہا بابا جی آپ تو کہیں اور جگہ سے آئے تھے اور یہاں اجودھن میں آئے تھے اور دریا کا چونکہ کنارہ تھا اور اللہ کے نام پاک کی وجہ سے آپ نے قدم رکھا اور نام اللہ کا پاک اس کے حبیب کا پاک، تو اس کا بن گیا نام پاک پتن. پتن کہتے ہیں کنارے، بس نام تو اس کا اجودھن تھا. اور ہندو کا سب سے بڑا تاریخی شہر ہے، سب سے بڑا تاریخی شہر ہے. اس میں ہزاروں سال پرانے مندر اور عبادت گاہیں، معبد خانے ہیں. ہندو کا سب سے بڑا پرانا تاریخی شہر. اس درویش نے حکمت بصیرت سے وہاں دھولی لگائی، کٹیا بنائی، لوگوں کو اللہ سکھایا، لوگوں کو اللہ کے نام سے جوڑا، لوگوں کو مدینے والے کے نور سے جوڑا، لوگوں کو اللہ کی محبتوں سے جوڑا، لوگوں کو اللہ کی ذات عالی کے تعلق سے جوڑا، محمد آل محمد اصحاب محمد کی نسبتوں سے جوڑا، اولیاء کے رحم سے جوڑا. اور جوڑتے 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 وہ درویش کو کچھ 50 سال گزارا ہوگا، انہوں نے 60 سال گزارا ہوگا. کتنے سال گزارا؟ بس وہ گزارا اور وہ زندگی کا گزارا لاجواب کیا اور اس کے بعد اللہ کے پاس واپس چلے گئے اور اگلا جنت کا اعلیٰ مقام اور جنت کی نعمتیں اور مخلوق کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے. یہ تسبیح خانہ مجھے آپ کو دے رہا ہے. تسبیح خانہ ہر بندے کو پیر علی حجویری کا پیغام دے رہا رحمت اللہ تعالی علیہ. ہر بندے کو نظام الاولیاء کی زندگی کا طرز دے رہا اور ہر بندے کو بابا فرید کے شکر گنج کے قدم دے رہا کہ لوگوں کی خیر خواہی ایسے چاہنی ہے ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے، ان کے دن بھی سنور جائے، ان کی راتیں بھی بن جائے. یہ زندگی میں بھٹکتے بھٹکتے زندگی نہ گزارے بلکہ اٹکتے اٹکتے زندگی گزارے. وہ کیسے؟ ایک بھٹکتی زندگی ہے، ایک اٹکتی زندگی ہے. بھٹکتی زندگی یہ ہے جو من اور طبیعت میں آئے، جو رواج اور چاہت میں آئے، جو زمانہ کرے. ایک میں کروں، ایک ہے نہیں، میری نظریں اٹک جائیں، دیکھنا تھا یا نہیں دیکھنا تھا، میرے لفظ اٹک جائیں، یہ بولنا تھا یا نہیں بولنا تھا، میرے قدم اٹک جائیں، یہاں چلنا تھا یا نہیں چلنا تھا، میرے ہاتھ اٹک جائیں، یہ آگے بڑھنے تھے یا نہیں بڑھنے تھے. میں اٹک اٹک کے زندگی گزاروں. ایک ہے بھٹک بھٹک کے زندگی گزارتے گزارتے ساری حیاتی لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی تو انتظار میں. ایک زندگی وہ ہے، ایک زندگی یہ ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. ایک زندگی وہ ہے، اٹک اٹک کی زندگی گزارے. کہتے نا پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. یہ ایک زندگی کا انداز ہے. میرا آپ کو تسبیح خانہ یہ پہنچا رہا پیغام. اس پیغام کو کیسے پکا ہو جائے یہ پیغام؟ یہ پیغام کیسے پکا ہو جائے؟ اب انسانیت کو اس درس کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ، یقین جانے، اور انسانیت کو اس غم کی ضرورت ہے. کوئی ان کا غم سننے والا، کوئی ان کا حال چاہنے والا ہو. کسی ٹرین میں، کسی جہاز میں، کسی بس میں، کسی قافلے میں کوئی ایک بندہ تسبیح خانے سے جڑا یا اپنی سے جڑا ہوا ہو، یقین جانے وہ مسائل کا حل بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ تجربہ کر لیں. کسی ٹرین میں، کسی جہاز میں اور کہیں بھی سفر میں، یا کہیں 2-4 بندے مل بیٹھے ہیں خوشی کے نام پہ، غمی کے نام کہیں مل بیٹھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ ایک جگہ میں رشتہ داروں کے ہاں گیا بیٹھا تھا، ان کی کوئی شادی تھی، بچہ پیدا ہوا تھا، بڑی آسوں امیدوں کے بعد. تو ایک صاحب آئے بیٹھے تھے تو کہنے لگے اور محفل میں چھائے ہوئے تھے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے اللہ علماء کہ بھائی یہ تسبیح خانے کا بندہ ہے. محفل میں بتا رہے تھے، کہنے لگے جو آپ کے 10 میں وظائف اعمال بتاتے ہیں نا وہی بتا رہے تھے لوگوں کو. لوگ حیرت سے ہوتے تھے اور کوئی لکھ رہے تھے، کوئی ریکارڈنگ کر رہے تھے، کوئی کیا کر رہے.
کیا کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. تو میں نے بعد میں پوچھا کہ آپ کی نسبت کہاں سے ہے؟ کہہ رہی وہ تسبیح خانے سے. کہہ رہی میری بھی تسبیح خانے سے. ہاں اچھا اچھا, آپ کہاں سے؟ اس نے کہا ایسے میں آیا ہوں, یہ میرے رشتے دار ہیں. انہوں نے میرے دوست ہیں, ان کا بچہ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو انہوں نے یہ خوشی کی ہے, تو اس میں آیا تھا. تو کہنے لگے میں نے اپنے مرشد سے ایک بات سنی تھی, جہاں جاؤ نا فقیر بن جاؤ, اور فقیر ہر جگہ صدا لگاتا ہے جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھلا. فقیر ہر جگہ صدا لگاتا ہے. اور میری ایک بات یاد رکھنا, فقیر بننا دائی نہ بننا. دائی ہے آپ, کیوں؟ اگر دائی کی کوئی بات رد کرے اس پہ عذاب آتا ہے, اور فقیر کی بات اگر کوئی رد کرے عذاب نہیں آتا. دائی کی بات کو رد کرے کوئی اور وہ پکڑ میں آئے کسی نے کسی شکل میں, بڑی گہری بات ہے. ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے جو انسانیت کو ہم دے رہے ہیں. ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے جو انسانیت کو ہم دے رہے ہیں, اور انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے اور انسانیت کا نفع ہو رہا ہے. یہ نمبر والا عمل کس نے آزمایا ہے؟ جبھی قدرتی میرے ذہن میں آیا, آپ نے آزمایا. بتائیں اور کس نے؟ آپ نے. اور کس نے؟ آپ نے. چلو 3 بندے تو بیٹھے ہیں نا, بتائیں تو صحیح, آپ 4 اور بھی ہیں. ہاں, بلڈ پریشر میں کون سا نمبر لکھنا ہے؟ اب کریمیں دیکھ کے بلڈ پریشر کے لیے کہتے ہیں میں نے آزمایا. کس مہینے کے اب کریمیں آیا کوئی پتا ہے؟ مجھے یاد, مجھے بھی نہیں ہے. سال 2 سال میں یہ چھپا تھا, اور یہ عمل 2 بار چھپائے غالباً. اچھا, بلڈ پریشر کے لیے آزمایا آپ نے؟ ہے جی, ہر درد کے لیے آزماتے ہیں. کوئی نمبر ہے؟ 999. یہ 999 ایمرجنسی کا نمبر نہیں. کس ملک کا ہے یہ 15 جیسے ہمارے ہاں کال؟ کس ملک کا 999 ہے؟ ایک ملک ہے اس کا 999 کرو, فوراً ایمرجنسی آ جاتی ہے. اچھا جی, 999 جہاں درد ہو وہاں لکھو اللہ ہے. انگلینڈ کا ہے, انگلینڈ کے کہتے ہیں 999 ایمرجنسی نمبر ہے یہ. ہاں 999. اچھا, درد کے لیے ماشاء اللہ. ہاں جی, آپ یہ ہمارے ساتھی شوکت خانہ میں ڈاکٹر ہیں میاں بیوی, تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ درد کے لیے 999. پین کلر نہیں بتا رہا. اور کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اس طرف؟ جی اونچا بولے. بلڈ پریشر جس کا لو ہو جاتا ہو اس کے لیے نمبر یاد نہیں, وہاں سے دیکھ کے لکھا تھا, موبائل میں ڈھونڈو, بتاؤ, بیٹھ جاؤ. اچھا ہاں ٹھیک ہے. فالج کا کیا اپنے لیے تو فالج کا فائدہ ہوا, شوگر پہ کیا تو شوگر کو فائدہ ہوا. اب خود سوچیں, چھوٹے سے نمبر ہیں. اچھا, لکھنے شرک نہیں, لکھنے بدعت نہیں, کیا ہوتا ہے؟ ایک نمبر ہے, لکھ لیا. سنو, اس میں ایک دلیل دیتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے, ان کے سارے رسم و رواج پوچھے, ان کے سارے اٹھنا بیٹھنا پوچھا, ابھی کیا کرتے ہو, کس طرح کرتے ہو, کیسے کرتے ہو. جہاں شرک تھا وہاں میرے آقا نے فرمایا یہ نہ کرو. جہاں شرک نہیں تھا, ٹوٹکے تھے, ٹونے تھے, آپ نے فرمایا کرتے رہو. ٹوٹکے تھے, ٹونے تھے, ان میں شرک نہیں تھا, ان میں بدعت نہیں تھی. جاگ رہے سو رہے بھائی, بھائی دور سے آئے تھے 10 سننے کے لیے, سو رہے ہیں اللہ والے. ان میں شرک نہیں تھا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ بعض لوگ آتے ہیں اور مجھ سے جا کے آنے کا میسج بھی کرتے ہیں اپنے آنے کا, اور پھر یہاں آ کے سو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کرتے رہو. اس میں کوئی شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ ہے, اور اللہ کی مخلوق کے لیے حیرت انگیز رزلٹ ہے. ہم تاشکند کے قبرستان میں گئے, قبرستان تو اتنا بڑا تھا, اتنا بڑا تھا. چلتے 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 شام ہو گئی, مغرب ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, رستہ ہی نہیں آ رہا, کہاں سے نکلے کہاں سے. کون تھا میرے ساتھ اس وقت؟ میں نے پڑھا آئے نونی یا عباد اللہ, آپ تھے. ایک بندہ ہے اس میں, کوئی سلطانی گواہ وعدہ معاف گواہ نہیں بیٹھا, 2 بندے. اچھا, یقین
جانیے اس لفظ کو پڑھتے ہی، اور یہ حدیث میں آیا ہے، آقا کا فرمان ہے، جب کہیں راستے میں بھٹک جائیں، کسی راستہ کھو بیٹھیں، کوئی آپ پریشان ہو تو یہ لفظ پڑھ لیں، آئینونی یا عباد اللہ، یا بعض روایت میں ہے یا عباد اللہ آئینونی، دونوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ اچھا ہم نے ایسے پڑھا، ایک دم سامنے راستہ آ گیا، حیران، یہ لفظ کے پڑھتے ہی ہم اب کہاں جائیں؟ قبرستان ہے، اور ٹیلوں پہ قبرستان ہے، اور وہ ٹیلے افراسیاب کے ٹیلے ہیں۔ افراسیاب ایک بادشاہ گزرا ہے، افراسیاب، اس کو آ کے چنگیز خان نے ہلاک کیا تھا، اس کے شہر کو آگ لگائی تھی، ہلاکو خان چنگیز خان نے، ان کے ٹیلوں کے اوپر وہ قبرستان آباد ہے۔ اب یہ پڑھتے ہی ہمیں راستہ مل گیا، فوراً میرے دل میں آیا کہ اب راستہ کھو چکے ہیں، قبرستان بہت بڑا ہے، بہت طویل قبرستان ہے، پتہ نہیں کہاں سے راستہ ملے گا، اور ایک پل میں راستہ ملے۔ کسی نے پڑھا آپ میں سے؟ بتائیں، آپ نے پڑھا؟ کھڑے ہوئے بتائیں، ہاں جی بتائیں۔ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، آپ نے کیا پڑھا؟ آئینونی یا عباد اللہ۔ اچھا کوئی چیز گم ہو جائے فوراً مل جاتی ہے، کئی دفعہ ڈھونڈی نہ ملی، پھر تصویر پر ہی مل گئے۔ پھر بتائیں، میں بتا دوں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ آئینونی یا عباد اللہ، کیوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ آپ بتاؤ، یہ چھوٹا سا لفظ مجھے تاشقند میں راستہ مل گیا، شاہ زندہ جہاں حضرت قسم بن عباس اور بڑے بڑے محدثین ہیں، میں وہاں تھا۔ اصل میں ہوا یہ جو اللہ سامنے آئی تو میں نے کہا یہ تو شاہ نعمت اللہ ولی ہے جنہوں نے 1000 سال پہلے پیشین گوئیاں کی تھی، آج ان کی پیشونیاں، یہ تو ان کا مزار ہے۔ وہ کرتے کرتے ہم اسی میں کھو گئے، اور پس آئینونی یا عباد اللہ پڑھا اور راستہ مل گیا۔ گم شدہ راستہ ہو، گم شدہ چیز ہو، جی آپ اونچا بولو۔ صحرا میں گیا تو وضو کا پانی نہیں تھا، میں نے پڑھا تو اچانک مجھے ایک جگہ مل گئی، پانی میں اس میں آ گیا، اور آگے گیا تو ایک گھڑا پڑا تھا، پیاس بھی بجھ گئی۔ راستہ واپس اندھیرا ہو گیا، راستہ بھول گئے۔ ملتان کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی V8 بڑی لینڈ کروزر پہ شکار کھیلنے گئے، گاڑی خراب ہو گئی اور وہیں مر گئے، اور ابھی سانسیں پوری نہیں نکلتی، گدے آ جاتی ہیں، لومڑی آ جاتی ہیں، لومڑیاں ہیں وہاں، گدے ہیں، نیولے ہیں، ابھی سانسیں پوری نہیں نکلتی۔ پھر آپ نے یہ پڑھا، راستہ مل گیا، جی ہاں، چند مرتبہ پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا، اور میں نے بھی چند مرتبہ پڑھا تھا۔ لو بھائی آپ کو لفٹ کی ضرورت ہے، رکشے کی، گاڑی کی، کسی چیز کی، کہتے ہیں جب بھی مجھے لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی رکشہ، گاڑی، بس، کوچ، میٹرو، مجھے لفٹ کی ضرورت ہی کوئی دے نہیں رہا تھا، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو رکشے والا خود آ کے میرے سامنے کھڑا ہو کہ میں بھی تسبیح کھانے جا رہا ہوں، آ دونوں چلیے۔ کہتے ہیں جب بھی ضرورت یہ پڑھ، کیا پڑھ رہا ہوں؟ آئینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فرشتے، رجال الغیب، اللہ کی مخلوق اور خضر علیہ السلام۔ جی یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، رات کے 12 بجے شیخ پورا موٹر وے پہ کھڑا ہوا تھا، گاڑی نہیں مل رہی تھی، اور میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور پھر خود ہی گاڑی میرے پاس آ کے رکی۔ جی موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہوں جب، ہاں جب میں لیٹ ہوتا ہوں کہ تاکہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں اور حادثے سے محفوظ ہوں، تو یہ پڑھتا ہوں، آئینونی یا عباد اللہ۔ کہتے میں تو صرف 3 دفعہ پڑھتا ہوں، ان کا سبق پختہ ہو گیا ہے، جب سبق پختہ ہو جائے
تو 3 دفعہ پڑھو تو تاثیر مل جاتی. جی کینال روڈ پہ 2 بار ایسا ہوا بائک خراب ہو گئی, کوئی مکینک کی شاپ نہیں, آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا. پہلے سے بندہ انتظار کر رہا تھا اور مدد مل گئی. مجھے ایک چیز بتائیں, تصویر خانے نے آپ کو کس کام پہ لگایا ہے؟ اس نے کس سے مدد مانگی ہے؟ اللہ سے. اے اللہ اپنے کوئی بندے بھیج, کوئی موکل بھیج, کوئی بندے بھیج آ کے میری مدد کریں اور میری مشکل میں میرا ساتھ دیں. اور آپ کو آج ایک وظیفہ بھی مل گیا کہ آئے نونی یا عباد اللہ, اے میرے اللہ کے بندو آؤ میری مدد کو آؤ, آؤ میری نصرت کو آؤ. اور میں پریشان ہوں, میں پیاسا ہوں, میں بھوکا ہوں, میرے راستے بھٹک گئے ہیں, میری منزلیں مجھ سے جدا ہو گئی ہیں, میری راہیں خراب ہو گئی ہیں, میں یہاں آتا ہوں. یہ زندگی کی منزل ہے جس منزل پہ آج ہم چل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نمبر لکھتا ہوں, میرا بلڈ پریشر لو سے ہائی, ہائی سے لو, الٹیاں ختم, بخار ختم, دردیں ختم. 999 لکھتا ہوں جہاں دردیں ہوں, 999 میری دردیں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی کیا بتاتا ہے, کوئی کیا بتاتا ہے. کیا سبق آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ نفرتوں کا یا محبتوں کا؟ آسانیوں کا یا مشکلوں کا؟ کون سا سبق دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ بتائیں تو صحیح. مشکلوں کا؟ کیا لوگوں کو یہ کانٹے پھیلا رہے ہیں؟ کانٹے پھیلا رہے ہیں؟ نہیں پھیلا رہے. بعض اوقات نا میں کوئی مجمع بیٹھا ہو اور مجھے کہتے ہیں یہ بات کرو. میں ایک جگہ گیا, کچھ لوگ تھے اور پاکستان کے کوئی بڑے کریم لوگ, پڑھے لکھے, بہت زیادہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ان کا ایسے حال تھا بہت بڑا گھر کا, ان جا کے بیٹھ گیا. آپس میں ہر بندہ گفتگو کر رہا, تبصرے کر رہے ہیں. نکاح کے لیے سادگی کا نکاح تھا اور نکاح کے لیے ابھی جانا تھا, ہم نے نکاح کے لیے جانا تھا, پرانی بات. تو لوگ ایسے بیٹھے ہوئے, کسی کا مقصد نہیں. مجھے وہ صاحب آئے, کہنے لگے آپ تھوڑی سی اگر بات کر لیں. کہنے لگے میں مجمع کو ذرا متوجہ کر دوں. انہوں نے متوجہ کیا, انہوں نے بات کی, مجھے ایسے دیکھا اور ایسے. بعض بندوں نے سچی کراہت کا اظہار کیا ایسے کر کے, پھر اپنے گفتگو میں لگ گئے. مجھے کہنے لگے میں بس چپ کر کے چھوڑ دے, ابھی ان کی نسوار ختم ہوگی, ابھی آئیں گے, دیکھ تو صحیح. اور میں یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا خوش ہے تمہارا خرگوش بھاگ گیا. انہوں نے کہا یار ہمارا خرگوش کہیں نہیں بھاگ سکتا. یہ عمل لکھا ہے اپنی میگزین مئی 2014 صفحہ نمبر 9 میں, نیٹ پہ مل جائے گا. اپنی میگزین اپنی میں مئی 2014 صفحہ نمبر 9. یہ آداد والا جو 999 لکھنا ہے, آداد لکھنا ہے, تو یہ اس والا ہے اپنی میگزین مئی 2014 میں. اچھا میرا تو موضوع ایک ہی ہے نا, میرا تو موضوع ایک ہی ہے کہ اعمال سے پلنا ہے, اعمال سے بننا ہے, اور اعمال سے دنیا آخرت کے مسائل سے ہم نے بچنا ہے. اعمال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, محمد آل محمد اصحاب محمد کے جو اعمال ہیں, ہماری زندگی کا وہی سب کچھ ہے, اور ہماری زندگی کا سب کچھ وہی سرمایہ ہے. میں نے کچھ اعمال کے مسئلے بتانے شروع کیے. یقین جانیے تھوڑی دیر کے بعد ایسے سارا سناٹا چھا گیا, ہر بندہ کر رہا, اور میں لوگوں کی بے چینیاں دیکھ رہا کہ یہ ہم کسی طرح لکھ لیں. پھر ان بے چینی کا حل انہوں نے فوراً کیا, موبائل کی ریکارڈنگ شروع کر دی. موبائل کو ریکارڈنگ پہ لگایا. میں ان کی بے چینیاں دیکھ رہا تھا. مجھے تو ان کا زیادہ تعارف نہیں تھا جتنے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بعد میں کہنے لگے کہ ان میں 3 بندے ایسے کھوج رہے ہیں کہ جو بندہ بھی کھڑا ہو فوراً سوال کر دیتے ہیں, اور اس بندے کو وہی بالکل ختم کر دیتے ہیں, وہ بول نہیں ہے. کہنے لگے آپ نے تو ان کا منہ بند کرا دیا. میں نے کہا میں نے نہیں کرایا, اس کریم کے نام کی برکت ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے نام کی برکت ہے, تیرے نام تو مفت وکانڑیاں, تیرے بہنیاں نہیں میں پہنڑیاں, تیرے درد کتیاں نال ادب, ات میں مٹھڑی نت جان بلب, میں خوش وسدا وچ ملک عرب. اس کے نام کی برکت ہے. ایسی سناٹا خاموش,
20-25 منٹ بات کی ہو گئے، کہنے لگے آپ بس اور بات کریں. میں نے کہا آپ تھک نہ جاؤ. کہ نہ ان باتوں سے نہیں تھکتے، ان باتوں سے نہیں تھکتے. میں نے پھر اور پیکج بیان کر دیا. اس کی بنیاد ہر دل کی ضرورت، ہر من کی ضرورت، ہر طبیعت کی ضرورت، ہر بے چین تڑپتے ہوئے اندر کی ضرورت بیان کرتا ہوں میں، اور ابھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جو اصل ہے وہ بیان ابھی میں کر ہی نہیں سکا. یہ بھی لکھ لو میری بات کو، جو اصل ہے وہ ابھی میں بیان کر ہی نہیں سکا. یہ نہیں کہ میں نے چھپایا ہوا ہے، میرے پاس ابھی یہی کچھ ہے.